میری مدر ان لا سے ایک دفعہ اس پہ بہت ڈیٹیل بات ہوئی تھی. شی واز ویری ویل ریڈ اور ان کو صوفیانہ اس طرف بھی رجحان تھا. اور ان کا تو کہنے لگی کہ یہ قوالی انڈیا میں جب اس کا اسٹارٹ ہوا تو بیسکلی ہمارا جو بھی ریلیجس پیغام تھا یا جو بھی میسج ہوتا تھا, کیونکہ وہ لوگ بھجنگ سارے کر رہے ہوتے تھے, تو ہمارے ہاں یہ کلام اس طرح سے شائستہ طریقے سے بتایا جاتا ہے. نا آئی اسٹل سی مائی مدر اینڈ ہر سسٹرز اینڈ کزنس کہ وہ خاص کلام جب پڑھا جاتا ہے تو دے آر ان ٹیئرز, دے کرائی, اور وہ خاص خواہش اظہار کر کے کچھ قوالیاں جو ہیں وہ پڑھوائی جاتی ہیں. اینڈ آئی اچھا بچے ہمارے جو ینگسٹرز ہوتے ہیں دے فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ رو کیوں رہی ہیں اس میں, اور وہ جو کنیکشن ہو رہا ہے تاجدار حرم کا اور در پہ کوئی نہ جائے خالی, اس سے جو مجھے تو ابھی گوزبمس آ رہے ہیں بولتے ہوئے کہ وہ ان لوگوں کا جو کنیکشن ہے اس جنریشن کا, ہماری والدہ ان کی کزنس اور وہ لوگ دے اپریشیٹ آل آف دیٹ اینڈ دے ہیو دیٹ رسپیکٹ. وہ سر کو ڈھک کے اور پھر وہ سنا جاتا ہے بیٹھ کے. یہ والی بات ہم کیسے بتائیں نیو جنریشن کو؟ یہ آداب سکھانے ہوں گے, یہ آداب ہمیشہ بتانے ہوں گے, اور یہ بات بتانی ہوگی کہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے وہ بزرگوں کا کلام ہے, کلام ہے خاص صوفیہ کلام. ہمارے جو بڑے صوفی بزرگ تھے ان کا کلام ہے جو پڑھا جا رہا ہے. اور زیادہ تر جو کلام ہے زیادہ تر وہ رسول اللہ کے لیے لکھا گیا, ان کو نظر میں رکھ کے لکھا گیا, یا کسی بڑے جو پیر مرشد تھے, بزرگ تھے, ہستیاں تھیں, ان کے بارے میں لکھا گیا, ان کی تعظیم میں. تو جب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بزرگوں کا کلام لکھا ہوا اور بڑے بزرگ ہستیوں کے لیے لکھا گیا, تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر ایک ادب ویسے ہی آ جائے گا. پھر اگر یہ بتایا جائے کہ بھی ایک تعظیم ہوتی ہے, ایک تکریم ہوتی ہے, ایک ادب ہوتا ہے, جس طرح آپ نے سننا ہوتا ہے اس کلام کو, اور اس کو اسی طرح سے آپ اپریشیٹ کرتے ہیں یا اس پہ واہ واہ کرتے ہیں, اور نظر جو دی جاتی ہے یہ کوئی فرض نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ دیں, وہ تو آپ when you are so moved by a شعر, by کوئی چیز جو آپ کے بالکل دل پہ جا کے لگتی ہے, تو ایز این اپریسیشن آپ ان کو ایک نظر دیتے ہیں. اس میں یہ بھی کانسیپٹ نہیں ہے کیونکہ آپ نے بڑے نوٹس دینے ہیں یا کیا, آپ جو بھی آپ سمجھتے ہیں آپ دے سکتے ہو آپ دیجیے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بتانے. اچھا کلام بھی جو ہوتا ہے, اب آپ کو تھوڑی سی اس کی مثال کے طور پہ ایک بہت مشہور قوالی ہے جو پڑھی جاتی ہے کہ میرے بننے کی بات نہ پوچھو, میرا بننا ہریال ہے نا. بننا اب یوں دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ بہت ہی ایک عام سی ہو, بٹ آپ ڈیپر میننگ جائیں, he's actually referring to the prophet who is the بننا. with love, کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کس کے ساتھ آپ اپنی افیکشن محبت کا اظہار کر رہے ہیں in such a sweet manner, اتنی خوبصورتی سے, اتنی کیا کہنا چاہیے کہ اپنائیت کے ساتھ آپ جو ذکر کر رہے ہیں اپنی رسول کے ساتھ کر رہے ہیں, ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. It's a naat, so beautifully written, so lovingly written and rendered. تو یہ جب آپ کے اندر چیز آئے کہ یہ کلام جو ہیں کس کو نظر میں رکھتے ہوئے لکھے گئے, کس کے لیے لکھے گئے, تو آپ کے لیے محبت وہیں پیدا ہو جائے گی اور وہیں آپ اس سے اسی طرح موو ہوں گے. کبھی اس کو آپ سطحی لیول پہ نہ دیکھیں, جو کہ جو بزرگ لکھا کرتے تھے کلام وہ تو والہانہ وہ لکھتے تو بہت ہی ایک عام زبان میں تھے کہ جو لوگوں کی سمجھ میں آئے, بٹ دیر واز ویری ڈیپ اس کی جو معنی ہوا کرتے تھے, جو لیئرز ہوتے تھے بڑے ڈیپ تھے اس کے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں جب حج پہ جا رہی تھی تو میرے ہسبینڈ نے مجھ سے کہا تم لبیک پڑھ لو. میں نام بھول رہی ہوں, مفتی کیا نام تھا ان کا جو رائٹر ہیں, لبیک ان کی کتاب ہے, اور اس میں وہ خاص محبت خانہ کعبہ سے اور اللہ کے گھر سے اور مسجد نبوی سے. تو اس میں اور ان کے کافی ان کے اوپر کرٹیسزم آیا اس کے اوپر کہ انہوں نے خانہ کعبہ سے کہا کہ وہ جو ایک مقناطیسی سی کشش ہے اس کالے کوٹھے کو دیکھ کر جو آتی ہے, وہ دنیا کی کوئی اور چیز وہ کشش ہمیں نہیں دیتی. لوگوں نے اس
کوٹھے کے ورڈ کو جو ہے وہ غلط انٹرپریٹ کر لیا. انہوں نے وہ اپنی محبت میں لکھا تھا. بالکل. اینڈ isn't it true کہ جب آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس آپ کھینچے چلے جا رہے ہیں, کھینچے چلے جا رہے ہیں, and you just want to stay there in the haram. رات کو سوتے سے اٹھ کے آنکھ کھل رہی ہے and you feel like بس حرم جانا ہے. I would encourage people, اسی بات پہ مجھے یاد آیا ممتاز مفتی نے جو اپنی کتاب لبیک لکھی, جو حج کا قصہ ہے. یہی تو بتا رہی ہوں میں آپ کو, یہ کتاب میں نام بھول رہی تھی, ممتاز مفتی اور لبیک. تو لبیک پوری وہی ہے, وہی تو ہے. یہ کہا اٹس بیوٹیفلی ریٹن. ہاں, یہ جو آپ نے کہا یہ بیوٹیفلی ریٹن بک. تو کس طریقے سے انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے. اچھا, ایک اس میں جو کلام پڑھے جاتے ہیں فارسی میں ہوتے ہیں, جی ہاں, عربی میں ہوتے ہیں. آپ کو شاید ان زبانوں کی سمجھ نہ ہو یا آپ کی سمجھ میں وہ نہیں آئے کہ وہ شعر کا کیا مطلب ہے, لیکن بعض اوقات قوال جس انداز سے پڑھتے ہیں دل بھر آتا ہے, تو آپ کا وہ کنیکشن ایسا بنتا ہے کہ پھر آپ کو شاید ان الفاظ کو سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ویری ٹرو. ایسے وہ آپ کو دل کو لگتا ہے, موو کر دیتے ہیں, انٹینسٹی ہوتی ہے اس میں. مولانا جامی ایک بہت بڑے شاعر تھے, بزرگ تھے, صوفی تھے, کئی سو سال پہلے. ان کی لکھی ہوئی جو نعتیں ہیں وہ زیادہ تر فارسی میں ہیں, ان کی زبان وہی تھی, تو وہ پڑھی جاتی. گلز رو خطا موختہ شیریں سخنی را. تو یہ ان کی لکھی ہوئی اور بے شمار ان کے لکھے ہوئے کلام ہیں. تو مولانا جامی جو تھے وہ رسول اللہ کے عشق میں اتنے جذب تھے, اتنے اس کے اندر وہ اس میں تھے, دیوانہ وار تھے. اور ظاہر ہے کہ اور ان کی خواہش تھی کہ وہ مدینے جائیں اور رسول اللہ کی پہ زیارت کریں, لیکن وہ نہیں جا سکے. ان کا فور وٹ ایور ریزن بہت دفعہ انہوں نے پلان کیا, ارادہ کیا, سفر کا آغاز کیا, اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ نہیں جا سکے. ایک مرتبہ جو ان کا قصہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ ارادہ کیا, لوگوں کو جمع کیا, اپنے ساتھیوں کو, اور چل پڑے. اس زمانے میں تو کوئی مینز بھی کیا آتے سفر پہ جانے کے, مہینوں لگتے تھے. اونٹوں پہ جا رہے ہیں یا ویسے پیدل جا رہے ہیں جو بھی. تو جب وہ مدینے کے قریب پہنچ گئے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا بالکل شہر سے نزدیک. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ تم میں سے عبد الرحمن جامی کون ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ بھئی یہ عبد الرحمن یہ ہیں. تو ان سے کہا کہ تم ہو عبد الرحمن؟ اور کہا میں ہوں عبد الرحمن. تم نہیں جا سکتے مدینہ. تو اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا رسول اللہ نے پیغام بھجوایا ہے کہ اس کو منع کر دو, یہ نہیں آ سکتا. تو ان کے اوپر اتنی رقت طاری ہوئی کہ وہ کئی گھنٹے روتے رہے کہ میں نے ایسا کیا گناہ کیا یا مجھ سے کیا ایسی غلطی ہو گئی کہ رسول اللہ نے پیغام بھجوایا کسی کے ہاتھ کہ اس کو منع کرو کہ یہ نہ آئے. تو جب وہ تھوڑا سا ریوائیو کیے اپنے اس سے, تو پوچھا کہ بھی مجھ سے کیا ایسا گناہ ہوا یا غلطی ہوئی. انہوں نے کہا نہیں, تم سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے, مگر رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرا ایسا عاشق ہے کہ یہ اگر آیا تو مجھے اٹھ کے خود اس کا استقبال کرنا پڑے گا, تو میں نہیں یہ کر سکتا, اس سے کہو مت آئے. یہ وہ تھے بزرگ. تو ان کا لکھا اس میں کتنی تاثیر تھی کہ وہ کلام آج تک آپ کے دل کو لگتے ہیں, چھوتے ہیں.